والمسلمات والمسلمين والمسلمات یا ربی صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكشف لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ صبر کے اوپر فضائل صبر پہ بات چل رہی ہے۔ یہ فضائل شکر صبر و شکر سے جو ہے 18-19 صفحے پہ ہیں۔ وبشر الصابرین جو ہے ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ساری رضا بالقضاء کی چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارے خالق ہیں وہ مقرر کر دے تو اس پہ راضی ہو، دل و دماغ میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھے، جزفز نہ کرے۔ ہاں جو طبعی تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، اس کو ہر ایک انسان محسوس کرتا ہے، لیکن عقلی نہ ہو۔ عقل کے حساب سے وہ یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، کوئی کام اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور ایسی حکمت ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ اور حاکم اس طرح ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی حکومت کے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں، ڈیمز ہیں، ہائی ویز ہیں، روڈیں ہیں، تو اس سے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے ان علاقوں سے جہاں وہ پروجیکٹ چلتے ہیں۔ تو وہ ایک حکومت کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت ہی کامل و مکمل ہے، اس کی قضاء و قدر اتنی مضبوط ہے کہ اس میں کچھ کسی کو دخل کی اور کچھ مداخلت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو اس پہ راضی رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں ان شدائد میں یا ان حالات میں یا بیماریوں میں یا ابتلاءات میں سکھایا گیا کہ سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہم نے بھی اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہمیں جو چیز ملی ہوئی ہے وہ ہماری تھوڑی ہے، اسی کی عطا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان اعضاء و جوارح پہ، قوتوں پہ، جوانی پہ ہم لوگ ناز کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ بیماری آ جائے، حادثہ ہو جائے، یہی قوتوں پہ ناز کرنے والے قسم پرسی میں ہسپتال کے بیڈوں پہ کسی کی ٹانگ لٹکی ہوتی، کسی کے کچھ بے بسی کے شکار نظر آتے ہیں۔ تو نہ ہاتھ ہمارے، نہ پاؤں ہمارے، نہ قوتیں ہماری، یہ سب کچھ اس کی دی ہوئی ہے جی۔ جب تک اس کی رحمت شامل حال ہے تو یہ چیزیں کارآمد ہیں، اور خدا نخواستہ جب یہ چھین لی جائے تو تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ ہمارے حضرت، اور یہ وہ حضرات تھے کہ جن کی بیماریاں کوئی گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ترقی درجات کے لیے جو اللہ پاک اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اس سے مزید درجے بلند کرتے ہیں۔ کبھی بھی حضرت سے، اور حضرت خود فرماتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نا امیدی یا ناگواری نہیں پیدا ہوتی۔ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، کروٹ بھی خدام ان کی بدلواتے تھے، لیکن فرماتے تھے کہ جب از خود سوتے ہوئے کروٹ لے لیتے تھے تو کبھی
خیال نہیں آیا کہ از خود کروٹ لے لینا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اب جب دوسرے لوگ کروٹ دلاتے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. جو سانس آ رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، یہ ساری اس کی نعمتوں کا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ سارے امراض کا مجموعہ تھا. اللہ بچائے ہمیں، اے اللہ ہمیں اپنے احسانی بندہ بنائے رکھ، احسانات کی بارش فرما اور اس سے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. تو کچھ بھی اس کا سالم نہیں تھا، ہر قسم کی امراض کا وہ مجموعہ تھا. تو پوچھا امیر المومنین نے کہ اس میں آپ لوگ کو اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ نظر آتا ہے؟ سب ساتھی خاموش ہے. کسی نے کہ امیر المومنین اس میں کیا باقی ہے؟ فرمایا تھا کہ یہ قضاء حاجت، پیشاب پخانہ ابھی بھی سہولت سے کر لیتے ہیں. ان سے دیکھے کہ جن کے ٹیوبز لگی ہوتی ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. اس انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. اس کی فراغت کے بعد جو ہے تو دعا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تکلیف دینے والی چیز مجھ سے ہٹائی ہے اور عافیت دی ہے. تو رضا بالقضاء یہ ایمانیات کا بہت اہم حصہ ہے. والقدر خیری و شرہ من اللہ، کہ جو بھی پیش ہو رہا ہے، جو زمانے میں تغیر و تبدل ہے، جو ہماری ذات کے ساتھ ہے، جو ہمارے اہل و عیال اور مال کے ساتھ ہے، یہ اس کی طرف سے اور اسی کی دیے ہوئے ہے. بے شک کہ اسی کے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اذا صبرتم نلتم، ایک فارسی کا بہت عربی کا ہے کہ جب تم لوگ صبر کیا تو کامیاب و بامراد ہوگے. ما صبرتم فشلتم، اور اگر صبر نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. وہ امر اللہ نافذ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو امر ہے وہ تو ہر حال میں اس نے پورا ہونا ہے. جو راضی ہو گیا بامراد ہوا، کامیاب ہوا. اور خدا نخواستہ صبر نہ کیا، اور صبر سے مراد وہی ہے کہ دل و دماغ میں بھی کوئی اعتراض کی کیفیت نہ ہو. فشلتم، تم لوگ ناکام ہو جاؤ گے. وہ امر اللہ نافذ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو امر ہے، حکم ہے یا تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ ہر حال میں اس نے نافذ ہونا ہے. تو رضا بالقضاء کا بڑا اہم یہ ہے. حضرت حکیم الامت سے مفتی محمد حسن صاحب امرتسری جو جامعہ اشرفی لاہور کے بانی ہیں، وہ بڑے جلیل قدر خلفاء میں سے تھے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت صفت احسان کے بعد بھی کوئی درجہ ہے؟ خط میں لکھا تو حضرت نے ان کو تحریر فرمایا کہ وہ رضا بالقضاء کا ہے. ایمان کی تکمیل اور ایمان کی اصل حالت کی لذات وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے. یہ بات حضرت کے خادم تھے اور خلیفہ تھے جو بیرسٹر افضل صاحب، بڑی شان والے لاہور سے تھے. حرم میں میں نے سنایا تو کیفیت میں آ کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ شیخ کامل اپنے مرید کامل کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہے تھے. حضرت کو گینگرین ہو گئی تھی اور ان کی ٹانگ کاٹی تھی کراچی میں، اور کرنل جس نے کاٹی تھی فوجی افسر نے، وہ خود میں نے سنا تھا کہ جس طرح کیفیات تھی. واقعتاً یہ لوگ نمونہ تھے ہمارے لیے ساری امور میں. اس کے لیے حضرت گزشتہ اس میں کہہ رہے انقیاد اور اعتبار کے انسان مکلف ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے. اللہم اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک.